جس سے ہر ایمان کا چاہنے والا آج شب اور جو آنے والے شب شہادت کی ماحول ایسا بن رہا ہے جس کی وجہ سے بیان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہم نہیں تبدیل کرتے، جن کو پڑھوانا ہے وہ جانتے ہیں کس بات سے کس سے پڑھوانا ہے۔ اور یہ عجیب وقت ہے کہ بارش کا موسم ہے اور شہزادی سکینہ پڑھ سکتی ہے۔ عجیب وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، اس لیے کہ یہ بھی شب شام غریبہ سے جتنا ہو سکے تو اور آپ لوگوں کو سلام کرے اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد اللہ ہر شہزادہ امام حسن علیہ السلام جائیں گے، اور انشاءاللہ شہزادی کونین کے ساتھ ساتھ آج کی مجلس کا اجر شہزادی سکینہ کی ضرور ہوگی۔ سمجھ میں آیا کہ اس کے سلسلے سے اور شہادت کے کچھ جملے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان دو طرح کی چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گناہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب خدا قرآن مجید ہے، اور دوسری میری ہجرت ہے جو کہ ایک بیت السلام ہے۔ ہمیشہ ان دونوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، تو رہتی دنیا تک کبھی گناہ نہیں ہوئے، رہتی دنیا تک کبھی پریشان نہیں ہوئے، رہتی دنیا تک کبھی تمہیں سر جھکا کے نہیں جینا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا، جب بھی کوئی ان سے منحرف ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر وہ ذلیل ہوگا، ہار ہو جائے گا، وہ اگر چاہے جتنا بھی کوشش کر لے گا وہ بلند نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ کتاب خدا بھی ہدایت ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی ہدایت ہے، کتاب خدا بھی شفا ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی شفا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم دین کو کس انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین کبھی بھی سوشل میڈیا سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، یاد رکھیں دین کبھی بھی فیس بک سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ دین ہمیشہ ہمیں حقیقی وہی سے ملے گا جہاں سے آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، دیندار محمد کا فرمان ہے، اگر ہم سے دین لینا چاہتے ہو تو پہلے ان کے پاس آؤ جن تک ہم نے دین کو منتقل کیا ہے۔ یعنی اس دور میں اگر تمہیں ہم سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے علماء کے پاس آؤ، علماء تمہیں احادیث بتائیں گے، تفاسیر بتائیں گے، آیتیں سمجھائیں گے، اور ان کے بعد جب تم ہمارے پاس
پانا چاہو گے تو قرآن مجید کے پاس آنا. قرآن مجید تمہیں بتائے گا شفا کیا ہے. قرآن مجید تمہیں بتائے گا علم کیا ہے. قرآن مجید تمہیں بتائے گا علم کیا ہے. قرآن مجید تمہیں بتائے گا صاحب خاک شفا کون ہے. یاد رکھو کوئی بھی کائنات کی ایسی شے نہیں ہے جس کا شمار جس کو سمیٹ کے قدرت نے قرآن مجید میں نہیں رکھ دیا ہے. بس تمہیں سمجھنا ہے جس چیز کی ضرورت ہو قرآن مجید سے لے لو. علم کی ضرورت ہے قرآن مجید سے لے لو. علم کی ضرورت ہے قرآن مجید سے لے لو. شجاعت سمجھنا ہے قرآن مجید سے سمجھ لو. سخاوت جاننی ہے قرآن مجید سے سمجھ لو. اگر پھر بھی تمہیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا ہے تو صاحب قرآن سے سمجھ لو. اس لیے کہ قرآن اکیلے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. ہم نے ہر شے کو قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے اور ہر شے کا علم ہم نے امام مبین کے پاس منتقل کر دیا ہے. اب تمہیں امام مبین بتائیں گے قرآن میں شفا ہے تو صاحب خاک شفا کون ہے. قرآن میں علم ہے تو علی کا علم کیا ہے. قرآن میں علم ہے تو حسن کا علم کیا ہے. قرآن میں شجاعت ہے تو امام کی شجاعت کیا ہے. قرآن میں صداقت ہے تو صاحب صداقت کون ہے. یاد رکھو خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو بھی ساتھ لے کے آنا, اہل بیت کو بھی ساتھ لے کے آنا. سمجھنا ہے علم ہمیں لینا ہے, علم ہمیں لینا ہے. ہم کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں. نہ کبھی تھے, نہ کبھی ہیں, نہ کبھی ہوں گے. ہماری اوقات نہیں ہے, ہماری حیثیت نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد ہم کچھ بیان کر سکیں. یہ ان کی عطا ہے جو ہم کچھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں. یاد رکھیے بہت بلند مقام ہے ان کا. ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں طہارت کی شرط ہے. ان کو سمجھنے کے لیے صداقت کی شرط ہے. ان کو سمجھنے کے لیے خلوص شرط ہے. ہمیشہ ہمیشہ جب بھی دین حاصل کیجیے علماء سے قریب ہو جائیے. اس لیے کہ علماء انبیاء کے پاس ہیں. علماء آپ کو بتائیں گے کہ میں دین کیا. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہم بھی ہیں, ہم بھی دیکھا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں ایسے جو چاہتے ہیں کہ عزاداری بھی خلل واقع ہو جائے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کائنات ان علوم اہل بیت سے دور ہو جائے. بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک علم آل محمد پہنچ نہ سکے. اس لیے کہ جب علم آل محمد لوگوں تک پہنچ جائے گا تو لوگ صداقت اہل بیت سے آشنا ہو جائیں گے. جب ان کی صداقت سے لوگ آشنا ہو جائیں گے تو پھر کوئی ان کا دشمن نہیں رہے گا. لوگوں کے پھر منشے پہ پانی پھر جائے گا. لوگوں کا جو پروگرام ہے وہ کینسل ہو جائے گا. اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ. اس لیے کہ لوگ اگر ہماری باتوں کی سچائی کو جان لیتے تو ہمارا کوئی دشمن نہ ہوتا. امام کی اس حدیث نے ہم جیسے عقیدوں کی ذمہ داریاں بڑھا دی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں موقع دیا جا رہا ہے, تمہیں توفیق عطا کی جا رہی ہے تو ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچاؤ. خبردار کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ تم اپنی بات تو کرتے رہو, ہماری بات کو فراموش کر جاؤ. یاد رکھنا کل تم سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم سوال تم سے ضرور کریں گے جب تمہیں موقع دیا گیا تھا تو تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, اور ہمارے علوم کے لیے کیا کیا ہے, فرش ازا کے لیے کیا کیا ہے. کتنے لوگوں کو فرش ازا سے قریب کیا ہے, کتنے لوگوں کو صداقت آل محمد سے آشنا کرایا ہے, کتنے لوگوں کو محمد کی محبت سے آشنا کرایا ہے, کتنے لوگوں کو علوم اہل بیت سے قریب کیا ہے, کتنے لوگوں کو کربلا سمجھایا ہے, کتنے لوگوں کو مقصد کربلا سمجھایا ہے. جواب تمہیں دینا ہوگا, سوال ہم کریں گے. یاد رکھیں سوال آپ سے بھی ہے, سوال ہم سے بھی ہے. بس فرق یہ ہے آپ سے ایک چیز کا ایک سوال ہوگا, ہم سے کئی سوال پوچھ لیے جائیں گے. ہماری ذمہ داریاں بڑھا دی گئی ہیں. اب یہ نہ ہونے پائے کہ ہم منبر پہ آنے کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو سچائی کا بیان دیں, زمین پہ آ جائیں تو سچائی کو فراموش کر جائیں. یہاں آئے تو غیبت سے منع کریں, زمین پہ آ جائیں تو ہم ہی خود غیبت کرنے لگے. یہاں آئے تو علوم آل محمد سے قریب کریں, اور جب زمین پہ آ جائیں تو علوم آل محمد کو پہچاننے سے انکار کر دیں. نہیں, شیعت میں کبھی یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. شیعت کبھی دوہری زبان نہیں رکھتی ہے. شیعت ہمیشہ جو زمین پہ بولتی ہے وہی دار پہ بھی چڑھ کے بولتی ہے. سلمان پڑھے محمد والے ہمیشہ کبھی نہ ڈرے, خوف نہ کھائیں کبھی کہ سچ بولنے سے لوگ ناراض ہو جائیں گے.
کبھی نہیں. قدرت جس کے ساتھ ہے کائنات ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. قدرت نے جب اصحاب کہف کو محفوظ رکھا ہے تو سچ بولنے والوں کو بھی حفاظت کرے گا. بس شرط ہے خلوص ہونا چاہیے ہمارے پاس. خلوص ہے تو اہل بیت قریب ہیں اور خلوص کے ساتھ یقین ہونا چاہیے. یقین ہے تو سب کچھ ہے, یقین ہے تو کچھ نہیں ہے. بس جو وقت لینا تھا آپ کا ہم نے دے دیا. خدا بار بار یہی دعا ہے, خدا آپ لوگوں کو ہر مصیبتوں سے دور رکھے. آپ شہزائے امام حسین علیہ السلام کی زینت کریں. آج ہم ہیں نہیں ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب واقع ہو جائے. بس ہم ہمیشہ یہی سوچ کے مجلسیں پڑھا کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری مجلس ہو. نہیں معلوم ہمیں کب آپ کے درمیان سے ہم چلے جائیں. موت تو برحق ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ موت ایسی آئے کہ شہزادی آ جائے, موت ایسی آئے کہ امام آ جائے. اور آج چاہتا معصومین شہزائے امام حسین علیہ السلام کا کوئی آیا ہو نہ آیا ہو لیکن امام زمانہ ضرور آیا ہے. اس لیے کہ مولا نے زیادتی ناحیہ میں جناب سکینہ کو سلام کیا ہے. مولا نے مصیبت بیان کی شہزادی سکینہ. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے شہزادی سکینہ کے مسائل پڑھے جائیں. 4 سال کا سن مسائل کی انتہا ہے. آپ کے گھر میں بھی بچے کو سلامت ہوتی شہزادی سکینہ. اکثر ہوتا ہے ایسا جب بچہ پریشان ہو جاتا ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں. نہ جانے کیسے جناب جناب سکینہ کو کربلا سے کوفہ و شام ہوتے ہوئے تماشے آتے ہوئے شہزادی معاف کر دیجیے گا, ہم سے مسائل بیان نہیں ہو سکتے جو آپ نے لکھا ہے. شہزادی آج آپ کی آئیے ہم آپ کے بیٹی کا پوسا آپ کو دے رہے ہیں. اے شہزادی سکینہ آپ کی آئیے دیکھیے ہم آپ کے رونے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کو رونے نہیں دیا گیا ہے نا بابا کو. آئیے شہزادی ساتھ مل کے آج آپ کے بابا کو گریا کرتے تھے. اے شہزادی تعریفوں میں ملتا ہے کہ شہزادی جب بھی اپنے بابا کو رونا چاہتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا, اور جب شہزادی سکینہ چپ ہو جاتی تھی تو شمر تماچے مار کر لاتا تھا. آئے شبیر کی بیٹی کا مقدس شوہر رات کم ہے اور دل میں گھٹن زیادہ ہے. کربلا شام و کوفہ زندان زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے. اے بار الہ یہ آسمان کیوں نہ پھٹ گیا, زمین کیوں نہ دھس گئی. اے میرے مالک ہم نے تو سنا تھا کہ جوان جو ہیں مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں, لیکن شہزادی سکینہ نے کیسی مصیبتیں برداشت کی ہیں. اے عزاداروں آج آپ بعد مجلس بعد مسائب جب تابوت اٹھائیے گا نا تو ذرا آہستہ تابوت اٹھائیے گا, ذرا آرام سے تابوت اٹھائیے گا. اس لیے کہ ہم نے سنا ہے شہزادی نے شہزادی نے بہت تازیانے کھائے ہیں, شہزادی نے بہت تاج تماچے کھائے ہیں. ارے مولا نے یہی تو کہا تھا کہ ہمارا سلام ہو اس مچھی میں جس کے گال قلم کربلا سے کوفہ سے شام تک بدلتا ہے. ایسا ڈالو بس 2-4 جملے ہیں. اس باب رحمت تمام ہے. جناب سکینہ ہے زندان شام میں جب شہزادی کی شہادت واقع ہو جاتی ہے, نہ جانے مولا سجاد نے اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے کیسے جناب سکینہ کا لاشا اٹھایا ہوگا, نہ جانے کانپتے ہاتھوں سے مولا نے کیسے شہزادی کو دفن کیا ہوگا. اے مولا یہ آپ کا ہی دل تھا کہ آپ نے شہزادی کے جنازے کو دفن کیا. اے مولا آپ نے اپنے بابا کے لاشے کو بھی دیکھا. اے مولا نوکے نیزہ پہ بابا کے سر کو بھی دیکھا. اے مولا شہزادی سکینہ کو تازیانے کھاتے ہوئے بھی دیکھا. اے مولا آج آپ شہزادی سکینہ کا جنازہ بھی اٹھا رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کربلا کے جب
تمام سر آنے لگے. تو ایک مرتبہ جب جناب عباس علیہ السلام کا سر آیا ہے، جناب زینب نے جب ماتم کر لیا ہے نا، تو ماتم کرنے کے بعد مولا سجاد آگے بڑھے ہیں. آگے کرنے کے بعد غازی کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور ایک نشے کی طرف، ایک اندھیرے کی طرف بڑھے ہیں. مولا قریب آئے ہیں اور ایک چھوٹی سی قبر ہے جب غازی عباس کے سر کو رکھ کے کہتے ہیں اے بیٹا سکینہ اٹھ جاؤ، دیکھو چچا عباس. اے بیٹا سکینہ اٹھو، دیکھو چچا عباس آ گئے ہیں. اے بیٹا بہت شکایت تھی نا آپ کو، اٹھیے شکایت تو کر لیجیے. اور اداری کرتی ہے قبل سکینہ بھیا سرے مولا قاضی کو ہٹا دے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. آزادارو جب یہ قافلہ مدینے واپس آ گیا ہے، جب کچھ عرصہ گزرا ہے، بس آخری جملے ہیں انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. شہزادی اے شہزادی ہم جانتے ہیں اب تک یاد نہیں ہو سکتا ہے. اے شہزادی ہم نے نہیں معلوم کس طرح سے شہزادی نے اذیتیں برداشت کی ہیں. ایک مرتبہ جب کچھ عرصہ گزرا ہے تو شام کے ایک عالم جن کا نام سید مرتضیٰ ہے، ان کے خواب میں شہزادی سکینہ آتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے اے سید ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے. شہزادی زندگی میں آپ نے ہمیشہ کربلا کے بعد پانی مانگا ہے. اے شہزادی آج آپ ایک سید کی خواب میں آئی ہے. اے سید ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے، آپ ایسا کریں پانی کو نکال. سید نے سوچا خواب ہے، بھول گئے اسے. دوسرے روز شہزادی پھر خواب میں آئی ہے. سید ہم نے کل آپ سے کہا تھا ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے، آپ پانی کو ہٹا دیں. سید نے کوئی توجہ نہیں. تیسرے دن شہزادی سید کی بیٹیوں کے خواب میں آئی ہے کہ ہم دونوں سے آپ کے بابا کے خواب میں آ رہے ہیں، اپنے بابا سے کہیے ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے، آ کے نکال دے. بیٹیاں آئی اے بابا شہزادی سکینہ آئی تھی خواب میں، انہوں نے شکایت کہا ہے ہماری قبر میں پانی ہے. اب سید پریشان ہو گئے، اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے، زندان شام میں آئے ہیں. آنے کے بعد شہزادی کی قبر کو کھولا ہے، ایک 4 سال کی بچی کا جنازہ اٹھایا ہے، اب اسے پانی نکالا جا رہا ہے. سنیں بہت روئیں گے. سید نے اپنے ہاتھوں میں شہزادی کے جنازے کو لیا ہے، ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا چلا ہے. اللہ اللہ سید نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جیسے ہی ہوا کا جھونکا چلا ہے، ارے وہ کپڑا جو شہزادی کے روپ میں تھا ہٹا ہے. سید تڑپ گئے. اللہ نہ جانے کیا منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا شہزادی کے گالوں میں شہزادی کے گالوں میں تماچوں کے نشان، گالوں سے خون بہ رہا ہے. اے شہزادی ہمیں معاف کیجیے. اے شہزادی